السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں گے، مختصر درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا پڑھیں گے، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ یہ ہماری 26ویں کلاس کا پارٹ بی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ویسے تو اخفا کو ہی ریپیٹ کرنا تھا، لیکن تھوڑا سا وہ دیکھ کے اور پھر یہ غنّے کا ریویژن جو ہے وہ آج ہی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم پہلے ٹیسٹ کا کہہ رہے تھے نا کہ یہ جائزہ اس کا ہم لیں گے غنّے کا 30 تاریخ کو، تو 30 تاریخ کو یہاں ہمارے بنات کے مدرسے میں ایک ان کا سالانہ پروگرام ہے، سالانہ تقریب ہے، تو اس میں خواتین کو بھی مدعو کیا گیا ہے کہ ہمارے اہل محلہ کی خواتین بھی شامل ہو جائیں۔ تو آپ تمام کی تمام اگر اس میں شامل ہوں گی تو پھر اتوار کو یہاں ٹیسٹ دینا، 30 تاریخ کو یہاں ٹیسٹ دینا تھوڑا دشوار ہو جائے گا، کیونکہ وہ پروگرام ختم ہوتے ہوتے 3-4 بج جائیں گے۔ تو اس لیے یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو سبھی لوگ اس میں بھی شامل ہو جائیں جائزے میں، اور وہاں کے اس پروگرام میں بھی شامل ہو جائیں۔ اس لیے اس کی تاریخ آج بدل دی ہے، اور انشاءاللہ اب یہ جائزہ 29 تاریخ کو کریں گے، 29 دسمبر 2025 پیر کے دن کریں گے انشاءاللہ۔ اب جو آنے والی پیر ہوگی اس دن ہی کر لیں گے، تو ریویژن تھوڑا سا آج ہی کر رہے ہیں، ورنہ پہلے خیال تھا کہ پیر کو کریں گے۔ پہلا حصہ تجوید قرآن، غنہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، اور اسی کو لے کے انشاءاللہ دیکھتے ہیں جلدی۔ دیکھیں پہلے تھوڑا سا ہم اخفا کو ہم پڑھ رہے تھے، اسی کو تھوڑا اور آج دیکھتے ہیں، پھر ساروں کا ریویژن کر لیں گے۔ اخفا کیا ہے؟ ہائیڈ کر دینا۔ کس چیز کو چھپانا؟ جی نون کو چھپا دیں گے، غنّے کو ظاہر کر دیں گے، نون کو چھپانا ہے۔ یہ مثال دی تھی اردو کی، بہت اچھی سی مثال تھی، یہ غنّے کی ادائیگی ہمیں آ جائے گی۔ کیسے پڑھ رہے تھے؟ میں گاؤں میں جاؤں، یہاں وہاں کھیلوں، وہاں کھیتوں میں فصلیں ہیں، جہاں پھلوں کے باغوں میں گھوموں، زمیں و آسماں کی وسعتوں میں جھوموں۔ دیکھیں سارے یہ نون غنّے آ گئے۔ اب وہ اس میں پھر ہم نے بتایا تھا، کسی ساتھی نے کہا کہ بھائی اس میں تو جو ہے نون غنّہ پہچاننا آسان ہے کہ ہم غنّے کی آواز نکالتے ہیں جب اس میں نقطہ نہیں ہوتا، تو عربی زبان میں تو نقطہ لگا ہوا ہے، وہاں کیسے نکلے گی؟ تو اس کے لیے ہم نے اردو کی وہ مثالیں بھی نکال لی جس میں نون کے نقطے لگے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی غنّہ کر کے ہی پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ بہت سی مثالیں تھیں، ٹینک، پنکھا، انگریز، جواں مرد، جاں باز، گنوار، جاں بر، فرما بردار، جہانگیر، سب میں نون غنّے کی آواز ہے، حالانکہ نقطہ بھی لگا ہوا ہے۔ جیسے یہاں پڑھتے ہوئے ہم نون کو غائب کرتے ہیں نا، گنوار، گنوار کوئی نہیں کہتا، جاں باز، جان باز کوئی نہیں کہتا۔ اس طرح ہمیں پڑھنا ہے، یہ غنّہ اس طرح ادا کرنا ہے جیسے یہ گنوار میں اور جاں باز میں نکل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذرا سی مشق اردو سے سمجھ رہے ہیں، اب عربی کا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ اخفا کے غنّے کے اندر نا نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 16 حرف ہیں، ان 16 میں سے کوئی بھی آ جائے تو وہاں غنّہ کرنا ہوتا ہے۔ اس غنّے کو اخفا کرنا کہتے ہیں۔ اس میں کیا کرتے ہیں کہ نون کی آواز کو چھپا دیتے ہیں، غنّے کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ اب یہ 16 حرف یاد رکھنا ایک دشوار کام ہے، اس کا آسان حل یہ نکال دیا کہ یا تو یہ 16 حرف یاد رکھیں یا پھر صرف ایک بات کا خیال کر لیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کا کوئی حرف نہ آ رہا ہو، حروف حلقی کا کوئی حرف نہ آ رہا ہو۔ اگر حروف حلقی کا کوئی حرف آئے گا تو اظہار کر دیتے ہیں، اور حروف حلقی کا حرف نہ آ رہا ہو تو اخفا کر لیں گے۔
کیوں؟ کیونکہ باقی جتنی چیزیں اس کی نشانیاں بڑی واضح قرآن میں موجود ہوتی ہیں. اقلاب میں چھوٹا میم بنا ہوا ہوتا ہے، اور یرملون میں ادغام کے گننے میں تجدید لگا دیتے ہیں آگے. تجدید کی وجہ سے بھی پہچان میں آتا ہے کہ یہ ادغام کا غنہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں تو اس میں خود لگی ہوئی ہوتی ہیں. ہمیں صرف ایک چیز کا خیال کرنا ہے، حروف حلقی کوئی نہ آ رہے ہوں. اگر آ رہے ہیں تو اظہار کر دیں گے، ورنہ اخفا کا غنہ ہوگا. یہ چند مثالیں بھی بتائی تھیں آپ کو کہ کس طرح ادا کیا جاتا ہے. لیکن نون کی آواز نہ آ رہی ہو. والانجیل، ہم تو انجیل کہتے ہیں نا، یہاں پہ انجیل. ناسخ علی الانسان ثمنا قلیلا خلق جدید عنده من قابل. دیکھا، بس نون کو چھپانا ہے، غنے کو کرنا ہے. یہ ہے اخفا کا طریقہ. اب اس کی ایکسرسائز کر لیجئے گا. یہ 26A غنہ اور اس کی قسمیں. اس میں قرآن پاک میں نون ساکن سے بننے والے اخفا کے غنے کم از کم 20 مثالیں تلاش کریں. اور ایسے ہی ایک اور ایکسرسائز ہے 26B. اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں نون ساکن تھا، اس میں تنوین ہے. تنوین سے بننے والے اخفا کے غنے کی کم از کم 20 مثالیں تلاش کریں. بہت ملیں گی، بہت. ایک دو صفحوں میں ہی مل جائیں گی اتنی مثالیں. اخفا کے غنے سب سے زیادہ ہوتے ہیں. اب ہم غنے کا تھوڑا سا ریویژن کر لیتے ہیں، تاکہ جتنے بھی ہم نے غنے کی ٹائپس بالکل غنے کے عنوان سے شروع کیا تھا وہ ساری باتوں کا خلاصہ ہو جائے. تو جلدی جلدی دیکھ لیتے ہیں. پہلے ہمارے سامنے کیا بات آئی تھی کہ غنہ غنہ، ناک میں آواز کو گم کرنا یا چھپانا یا تھوڑی دیر کے لیے روکنا، ہولڈ کر دینا. ناک میں آواز گونجتی رہے، گھومتی رہے، اس کو کہتے ہیں غنہ کرنا. حروف غنہ، ہر حرف پہ غنہ نہیں ہوتا، صرف 2 حرف ہیں، میم اور نون. ان پہ غنہ ہوگا، ان کے علاوہ 27 حرف پہ غنہ نہیں ہوتا. پھر کیا ہر میم ہر نون پہ غنہ ہوتا ہے؟ جواب ہے نہیں. یہ بھی 2 حالتیں ہیں، 2 حرکتیں ہیں جن پہ ہوتا ہے. وہ کون سی ہیں؟ یا تو تشدید آ جائے یا ساکن آ جائے. تو اب ممکنہ حالتیں کتنی ہوئیں؟ 4. یا تو میم تشدید ہوگا، یا نون تشدید ہوگا، یا میم ساکن ہوگا، یا نون ساکن ہوگا. اب پہلی 2 جو ہے نا، میم تشدید اور نون تشدید، یہ ہمیشہ ہمیشہ غنہ کرتے ہیں. اس میں کچھ اور دیکھنا ہی نہیں ہے. میم پہ تشدید آ جائے پورے قرآن میں جہاں بھی جب بھی، نون پہ تشدید آ جائے جہاں بھی جب بھی، ان پہ غنے کرنے ہی کرنے. میم کا غنہ بھی ہونا ہے، نون کا غنہ بھی ہونا ہے. یہ کرنے ہی کرنے. اگر تشدید کی حالت میں آ گئے، مشدد ہو گیا، یہ بات تو 2 کی ختم ہو گئی. پھر آیا میم ساکن. میم ساکن ہمیشہ ہمیشہ غنہ نہیں کرے گا. میم ساکن کے لیے پھر شرط لگ جاتی ہے. وہ شرط کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد اگر حرف با یا میم آ جائے تو غنہ ہوگا، ورنہ میم ساکن کے بعد باقی 27 حرف میں سے کوئی بھی آ جائے غنہ نہیں ہوگا. میم ساکن میں میم ساکن کے بعد حرف با یا میم آ جائے تو اس میں غنہ ہوتا ہے. دیکھیں سب کی مثالیں بھی آ گئی سامنے. میم مشدد کی مثال ام ام. اب نون مشدد کی مثال قل اعوذ برب الناس ملک الناس. دیکھا، نون تشدید ہے، بس غنہ کر رہے ہیں. اب میم ساکن کے بعد با کی مثال ہے. دیکھیں علیہم بعلم یأمرکم بہ فاحکم بیننا. دیکھ رہے ہیں، میم ساکن کے بعد با آ گیا. بس میم ساکن کے بعد با جب بھی آئے گا نا، یہ غنہ کرے گا. اور پھر ہے میم ساکن کے بعد میم. اس میں تو آسانی کے لیے تشدید بھی لگا دیتے ہیں. عنہم
قلوبهم مرض علیہم مسجدا. جب بھی میم ساکن کے بعد میم آئے گا تشدید لگا دیں گے تو اور آسان ہو جاتا ہے اس پہ غنہ کرنا. ٹھیک ہے، یہ تو 7 ہو گئے. ایک میم مشدد، دوسرا نون مشدد، تیسرا میم ساکن کے بعد وا، اور چوتھا میم ساکن کے بعد میم. 4 ہو گئے. یہ 4 طریقے اور ہیں. نون ساکن کے 4 طریقے ہیں، وہ اب دیکھتے ہیں. نون ساکن کے غنّے دیکھتے ہیں اب. یہ تو تین حالتیں تو دیکھ لی، چوتھی حالت اب دیکھتے ہیں. چوتھی حالت میں 4 طرح کے غنّے ہوتے ہیں. چوتھی حالت 4 طرح سے ہوتی ہے. نون ساکن کا غنّہ یہ 4 طریقوں سے کیا جاتا ہے. یا تو اخفا ہوگا، یا اظہار ہوگا، یا ادغام ہوگا، یا اقلاب ہوگا. اقلاب میں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ایک ہی حرف کا خیال کرنا ہوتا ہے. ادغام میں 6 حرف کا خیال کرنا ہوتا ہے جنہیں یرملون کہتے ہیں. اظہار میں 6 حرف کا خیال کرنا ہوتا ہے جنہیں حروف حلقی کہتے ہیں. اخفا میں 16 حرف کا خیال کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اظہار حلقی جو حروف حلقی ہے بس ان کا دھیان کر لیں تو ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. ہمیں یہ خود بخود اخفا کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر اظہار نہیں ہو رہا ہو تو. اقلاب کے غنّے میں حرف با کا خیال کرتے ہیں کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف با اگر آ جائے تو یہ بدل دیتا ہے نون کو میم سے. نون کو میم سے بدل دیتا ہے. ہماری آسانی کے لیے ایک چھوٹا سا میم بھی بنا دیتے ہیں اس جگہ پہ. قرآن میں بنا ہوا مل جاتا ہے ہمیں. اس کی مثال اردو میں بھی ویسے ہی ہے. جیسے ہم سنتے ہیں میم چھوٹا بنا ہوا تو نہیں ہوتا، ہم نے آپ کی سہولت کے لیے بنا کے دکھا دیا، ورنہ ہم اسے کمبا، دمبا، گمبد میم سے بدل رہے ہیں نا. گنبد تو کوئی نہیں کہہ رہا، دنبا تو کوئی نہیں کہہ رہا، یہ سب میم سے بدل رہے. منبر تو کوئی نہیں کہہ رہا، ممبر. سنبل، امبرین، دیکھیں سب میں جو ہے وہ نون میم سے بدل رہا ہے. اسی طرح عربی زبان میں کرتے ہیں. جیسے دیکھیں فمبر حرف با آ گیا، بس نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اس کو بدل دیتے ہیں، بس میم ساکن سے بدل دیتے ہیں. یہ اس کی کئی ساری مثالیں ہیں. یہ نون ساکن آنے سے بدل رہا ہے، اور یہ تنوین کے بعد با آ رہا ہے تب بھی بدل رہا ہے. نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تب بھی بدل رہا ہے، اور تنوین کے بعد با آ رہا ہے جب بھی بدل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ان میں سب میں وہی ہے، نون کی آواز نہیں آئے گی، میم سے بدل جائے گی. من بطون یستنبئونک ضلال بعید قولا بلیغا خبیرا بصیرا. ٹھیک ہے، یہ اتنے سارے مثالیں دیکھ چکے ہیں پہلے بھی، تھوڑا سا ریویژن میں آ رہی ہیں بس یہ چیزیں. اب یہ قرآن پاک کے ایک صفحے کا آدھا یہاں دکھ رہا ہے، آدھا اگلی سلائیڈ میں دکھے گا. ایک صفحے میں کتنی دفعہ آیا ہے یہ دیکھیں. من بعدی باغیم بینہم، من بعدی 4 جگہ تو یہاں آیا ہے، اور یہاں بھی 4 جگہ آیا ہے. ضلال بعید لطیف بعبادی. بس یہ آسانی ہے ہمارے لیے کہ ہمیں با کو توجہ اتنا کرنا نہیں پڑے گا، چھوٹا میم وہ پہلے ہی بنا کے لگا چکے ہیں. یأذن بہ اللہ واقع بہم. ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے آسان ہے، اس میں میم چھوٹا لگا ہوا ہمیں مل ہی جاتا ہے. پھر ہم نے دیکھا ادغام کا غنہ. نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون، یہ 6 حرف ہیں، ان میں سے کوئی آ جائے تو ہم مرج کر دیتے ہیں، ادغام کر دیتے ہیں، مدغم ہو جاتا ہے. مدغم ایک دوسرے میں چلا جاتا ہے. کیا چیز چلی جاتی ہے؟ نون ہٹتا ہے بیچ میں سے، اور پچھلا حرف اگلے حرف سے مل جاتا ہے.
اس کی ایک آسان نشانی اور کیا ہے کہ ان میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ایک کام ہوتا ہے، اور یہ جو حرف ہیں 6 یا را میم لام واو نون، ان میں سے کوئی بھی آتا ہے تو اس پہ تشدید بنا دیتے ہیں آسانی کے لیے، تاکہ ہم پیچھے والے حرف کو آگے سے ملا دیں، نون بیچ سے ہٹا دیں۔ دیکھیں اب اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، اس میں خیال کیا کرنا ہوتا ہے؟ یہ 6 حرف میں سے کوئی بھی آئے، لام اور را بغیر غننے کے ملتے ہیں، باقی غننے کے ساتھ ملتے ہیں۔ لام اور را ملاتے وقت ہم بیچ سے نون کو ہٹاتے ہیں اور بغیر غنہ کیے اگلے حرف سے مل جاتے ہیں۔ باقی کے جو 4 ہیں، باقی کے 4 یا میم واو نون، ان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ان میں ہم نون تو ہٹاتے ہیں لیکن غننے کی آواز اس میں شامل کر دیتے ہیں۔ اب کر کے دیکھ لیتے ہیں تھوڑی مثال۔ دیکھیں یہاں پہ نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے نا، یا یرملون کا حرف ہے۔ من یقول، یہاں پہ میم آ رہا ہے، میم یرملون کا حرف ہے۔ ممن، یہاں نون آ رہا ہے، من نور، یہاں پہ یا آ رہا ہے، یہاں پہ واو آ رہا ہے۔ من وجدکم، ایسے ہی تنوین کے بعد قریۃ نذیرا بدخان مبین ہادیا ونصیرا عینا یشرب۔ ٹھیک ہے، یہ تو 4 کی مثالیں ہیں، یا میم واو نون، ان 4 کی مثالیں۔ را اور لام کی بھی مثال دیکھیں گے ابھی۔ دیکھیں وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، تھا کیا؟ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، لیکن بن نون ہٹا دیں گے، میم میں ضم ہو جائے گا۔ کتابم، یہاں پہ رقم، یہاں پہ منشوریوں، یہاں پہ لواقع ما دافع یوم مورا وتسیر فویل یومئذ، تھا کیا؟ فویل یومئذ، لیکن یرملون سے مل گیا، نون کی آواز ہٹ گئی اور وہ یا میں ضم ہو گیا۔ اس میں ایک خاص چیز اور یاد رکھنے کی ہے، وہ کیا؟ اگر تو کبھی ایسا موقع آ جائے ایک ہی لفظ کے اندر یرملون کا حرف بھی آ جائے اور نون ساکن بھی آ رہا ہو، نون ساکن بھی آ رہا ہو، یرملون کا حرف بھی آ رہا ہو، پھر غنہ نہیں کرتے، پھر اسے اظہار کی طرح پڑھتے ہیں، اظہار کی طرح پڑھتے ہیں، اور یہ صرف نون ساکن میں ہوگا، تنوین میں نہیں ہو سکتا۔ وجہ، تنوین ہمیشہ حرف کے لفظ کے آخر میں آتا ہے، تو آخر میں آئے گا تو دوسرا لفظ میں پھر اس کا حروف یرملون آ رہا ہوگا، اس صورت میں تو پھر وہ اپنا کام کرے گا، ادغام کرے گا۔ یہ صرف اسی صورت میں ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ میں دونوں چیزیں آ جائیں، اور وہ نون ساکن میں ممکن ہے، تنوین میں ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہی سب 5-6 ہی لفظ ہیں، دنیا، قنوان، بنیان، سنوان، بس یہی لفظ ہیں، انہی میں اظہار ہوتا ہے، ادغام نہیں ہوتا۔ اب یہ بات بھی آ جائے کہ را اور لام میں کیسے ملنا ہے، غننے کی آواز نہیں آئے گی۔ من ربک، یوں نہیں پڑھیں گے، من ربک، من ربہم، من لدنہ یبین لنا غفور الرحیم ما للبدا شیء الرحمہ جبل رأیتہ غفور الرحیم جمیع لدینا۔ دیکھا، یہ سارے ادغام کے غنے دیکھ لیے۔
اب یہ چھپے ہوئے بھی ہوتے ہیں کہیں. یہاں پہ اگر آپ رک گئے آصف لا یقدرون یوں پڑھ لیا تب تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی روا میں ایسے یوں پڑھ گیا آصف لا یقدرون تو یہ غلط ہو گیا. اسے یرملون کرنا تھا، یرملون کا لام آ رہا ہے، ادغام ہونا تھا، ادغام کرنا ہی کرنا ہے، مرچ ملانا ہی ملانا ہے. یومن عاصف لا یقدرون. ایسے یہاں پہ جمیعین جمیعن یعلم غلط ہو جائے گا، جمیعین یعلم نفس وسیعلم غلط ہو جائے گا، نفس وسیعلم ابد اللہ ولیاں. دیکھیں یہاں تو تشدید پڑا ہوئی ہے، نصیرین یہ سیکھ گئے ہوں گے. اس طرح کہیں کہیں روانی میں ہمیں خود سے بھی ادغام بنانے پڑیں گے. اور یہ ہم نے ایک مثال بتائی تھی، بہت ہی ریئر ہے، اس میں تنوین نہیں ہے، نون ساکن نہیں ہے. جب تنوین نون ساکن نہیں ہے تو پھر کبھی بھی ادغام کا غنہ نہیں ہو سکتا. اس کا خیال کریں گے، اسے ویسے ہی پڑھیں گے عینینی ولسانا وشفتینی وہدیناہ النجدین. ٹھیک ہے. اور پھر یہ شو اظہار کا غنہ. اظہار کے غنے میں کیا ہوتا ہے؟ حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے، ان 6 میں سے. کب؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد. 6 میں سے کوئی بھی آ جائے تو پھر اسے بالکل نون ظاہر کر دیں گے، غنہ بالکل نہیں کریں گے. یہ 6 میں سے کوئی آ جائے وہاں اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. نون کو ظاہر کر دیں گے، غنہ نہیں کریں گے. من ہو، ان ہو، آپ کو اسے یوں پڑھے نا آہو غلط ہو جائے گا. ان ہو من علم فلانا خلیلا علیما حکیما فسینغضون. ٹھیک ہے. آخری ہے اخفا کا غنہ، ہائڈ چھپا دینا. اب کس کو چھپائیں گے؟ ظاہر ہے نون کے اوپر ہی تو ساری بات چل رہی ہے. نون چھپا دیا جائے گا اور غنہ ظاہر کر دیا جائے گا، بس اس میں یہ کام کرنا ہے. یہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ اردو میں بھی ہوتا ہے. جیسے ہم نون غنے کو پڑھتے ہیں، یہ بس وہی چیز ہے. یہاں وہاں کھیلوں، دیکھیں سب غنے کی آوازیں آ رہی ہیں، نون غنہ بھی کہتے ہیں اس کو. اور نقطہ ہونے کے باوجود بھی نون نہیں پڑھتے، بلکہ نون ساکن غنے کی طرح ہی پڑھتے ہیں، نون غنہ ہی پڑھتے ہیں. نون غنہ کہتے ہیں نا، اسی طرح پڑھتے ہیں. جاں باز، فرما بردار، پنکھا، ٹینک، انگریز، یہ مثالیں سب سمجھائی تھی، بہت آسان ہے. اسی طرح عربی زبان میں بس ہمیں اخفا میں نون کو چھپانا ہے، غنے کو ظاہر کرنا ہے. اس میں یہ 16 حرف میں سے کوئی بھی آ جائے، ان کو یاد رکھنا 16 کو مشکل ہوتا ہے. آسانی کے لیے کیا کر دیا؟ بس ایک چیز کا خیال کریں، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کا کوئی حرف نہ آ رہا ہو. حروف حلقی آئے گا تو اظہار کر دیں گے، ورنہ اخفا کر دیں گے. کیوں؟ باقی حروف میں اقلاب میں چھوٹا میم بنا دیا جاتا ہے، اور یرملون یعنی ادغام کے غنے میں تشدید لگا دیا جاتا ہے، تو وہ تو ہم ویسے ہی پہچان جاتے ہیں. ایک ہی چیز کا بس خیال کرنا ہوتا ہے. اس کی آواز میں نے عرض کیا کہ یہ چھپا دی جاتی ہے، ناک میں غائب ہو جائے گی. تاقیمون علی الانسان خلق جدید عمل صالح ثمنا قلیلا. ٹھیک ہے. یہ ہمارے سامنے یہ چاروں کا بھی خلاصہ آ گیا کہ جی اقلاب میں ایک ہی حرف دیکھنا ہوتا ہے، یرملون اس کے نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با نہ آ جائے گا تو اقلاب ہوگا، میم سے بدل جائے گا. ادغام میں کیا ہوتا ہے؟ 6 حرف دیکھنے ہوتے ہیں یرملون کے، اس میں سے 2
ملتے ہیں جب تو وہ غنہ نہیں کرتے، 4 میں غنہ کے ساتھ ملا جاتا ہے، نون ہٹا دیا جاتا ہے، پچھلا اگلا حرف مل جاتا ہے۔ اظہار میں ہمیں حروف حلقی دیکھنے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی آ جائے تو نون ظاہر کر دیتے ہیں اور غنہ بالکل نہیں کرتے، ورنہ ورنہ اگر یہ 6 حرف نہ آ رہے ہوں تو بس جو بھی ہیں ان میں پھر اخفا کر رہے ہوتے ہیں، اور اخفا بالکل اس کا الٹ ہے۔ اس میں تو ہم نون ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، غنہ نہیں کر رہے ہوتے۔ اخفا میں الٹا ہے، نون کو چھپا رہے ہوتے ہیں اور غنہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے تقریباً یوں سمجھ لیں کہ جتنے بھی ہم نے اب تک کلاسیں کی ہیں ان کا ایک خلاصہ ہے۔ صفات حروف ہمیں اگر آ جائیں گی تو ہمارا آدھا کام ہو گیا، مد بننے کی شرائط آ گئیں تو ہمارا اور کام ہو گیا، اور غنے کی پہچان ہمیں آ گئی تو یہ ہمارا چارٹ کسی حد تک تجوید کا بہت بڑا حصہ ہمارا قابو میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ غنے کا یہ جائزہ جو ہے، ٹیسٹ جو ہے، وہ انشاءاللہ پیر کو کریں گے، 3 بجے ہوگا، اور 29 تاریخ ہے، 29 تاریخ ہے۔ یہ ہم نے وجہ بھی بتا دی تھی کہ وہاں مستورات کا پروگرام ہے، اس لیے اس میں جانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ دوسرا حصہ مسنون نماز، یہ الحمدللہ مکمل ہو چکا۔ اچھا، یہ لیپ ٹاپ کی بیٹری جو ہے وہ بالکل ڈاؤن ہو گئی ہے، شاید یہ کلاس یہیں تک رہے گی، تو انشاءاللہ پھر اگلی کلاس آگے سے ہی شروع کریں گے، ٹھیک ہے، تجوید کی مشق سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔